آج ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں، اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں کیسے یہ مذہب شروع ہوا اور صرف آپ کہیے کہ 2 دہائیوں میں عرب کا نقشہ کیسے بدل دیا۔ مقصد ہے 600 عیسوی سے لے کر تقریباً 632 عیسوی تک کا ایک جائزہ لینا۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنے کے لیے نا کہ تبدیلی کتنی بڑی تھی، ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت عرب تھا کیسا۔ مطلب دور جاہلیت جسے کہتے ہیں، ایک عام سی بات تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی ماحول میں وہ پیغام آیا جس نے سب کچھ بدلنا تھا۔ تو 600 عیسوی کے لگ بھگ عرب معاشرہ، جیسا آپ نے کہا، قبائلی لڑائیاں، یتیموں کے حق مارنا، بتوں کی پوجا، اور بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا، کوئی قانون نہیں تھا۔ جی بالکل، ایک طرح سے گمراہی کا اندھیرا تھا۔ لیکن اسی معاشرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی سچائی اور ایمانداری کے لیے جانے جاتے تھے۔ الامین اور الصادق۔ جی ہاں بالکل، الامین یعنی امانت دار، الصادق یعنی سچے، اور نبوت سے پہلے بھی وہ کعبہ کی تعمیر نو کا واقعہ ہے نا؟ ہاں، وہ حجر اسود والا۔ وہی، جب جھگڑا ہو گیا کہ کون یہ مقدس پتھر نصب کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت سے سب قبیلوں کو راضی کیا، ایک چادر پر رکھ کر سب سے اٹھوایا، خون خرابہ ڈل گیا۔ اچھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلے سے ہی ایک پہلو تھا۔ بالکل، یہ آپ کی حیثیت اور سمجھداری کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر آیا وہ لمحہ، 40 سال کی عمر میں غار ہرا میں پہلی وحی۔ جی، مکہ کے شور شرابے سے دور عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ سورۃ العلق کی وہ پہلی آیات، اقرا، پڑھو۔ یہ تھا آغاز، قرآن کا نزول، اسلام کا باقاعدہ اعلان۔ اور سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ بھی بہت اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، پہلی خاتون۔ جی، پھر آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مرد، اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بچے۔ تو مطلب ہر طبقے سے عورت، مرد، بچے۔ بالکل، اور پہلے 3 سال تو دعوت خفیہ رکھی گئی، بہت احتیاط سے۔ تقریباً 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، ایک چھوٹی مگر بہت مضبوط بنیاد بنی۔ اور پھر کھلا اعلان، وہ کوہ صفا والا واقعہ۔ جی، تقریباً 614 عیسوی میں اب پیغام سب کے لیے تھا، اور یہیں سے پھر قریش کی طرف سے سخت مخالفت شروع ہوئی۔ مخالفت کیوں؟ کیا صرف یہ تھا کہ ان کے بتوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا؟ وہ تو تھا ہی، لیکن اصل میں وجوہات گہری تھیں۔ ایک تو ان کی سرداری، ان کا سٹیٹس کو، وہ خطرے میں پڑ گیا۔ دوسرا یہ جو اسلام کا پیغام تھا مساوات کا، کہ کالا گورا، عربی اجمی، امیر غریب سب برابر ہیں سوائے تقویٰ کے، یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ تو نسل اور قبیلے پر فخر کرتے تھے۔ اچھا، تو سماجی ڈھانچہ ہل رہا تھا ان کے خیال میں۔ بالکل، اور پھر آباء و اجداد کا دین چھوڑنا یہ بھی بہت بڑی بات تھی، تو انہوں نے ہر طریقے آزمایا، مذاق اڑایا، تانے دیے، پھر جسمانی تشدد پر اتر آئے۔ اور ظلم اتنا بڑا کہ لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ جی، 616 عیسوی کے آس پاس پہلے کچھ لوگ گئے، پھر ایک بڑا قافلہ گیا۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا، اس نے پناہ دی۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ تو بڑی شخصیات تھیں قریش کی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ان دونوں کے آنے سے مسلمانوں کو بہت ہمت ملی اور قریش پر ظاہر ہے دباؤ بڑھا۔ لیکن قریش نے جواب میں اور سختی کی، وہ سوشل بائیکاٹ والا معاملہ۔ ہاں، انہوں نے بنو ہاشم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے کا مکمل بائیکاٹ کر دیا 3 سال تک، 617 سے 619 عیسوی۔ 3 سال، یہ کیسا رہا ہوگا؟ بہت ہی مشکل، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی میل جول نہیں، شادی بیاہ بند۔ مسلمان اور بنو ہاشم شعبے ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور ہو گئے، کھانے پینے کی شدید قلت ہو گئی۔ سنا ہے درختوں کے پتے اور چھالیں تک کھانی پڑی؟ جی، ایسے ہی حالات تھے۔ یہ صبر و استقامت کا بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر یہ بائیکاٹ ختم ہوا، جی، لیکن اسی سال 619 میں 2 بڑے صدمے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب، جو آپ کی ڈھال تھے، اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جی، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ بہت مشکل وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر بہت دکھ پہنچا۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بھی گئے تھے دعوت دینے۔ ہاں، مکہ سے نا امید ہو کر طائف کا رخ کیا کہ شاید وہاں لوگ بات سن لیں، لیکن وہاں تو الٹا ہوا۔ انہوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا،
پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اتنی مشکلات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ بالکل نہیں، اور شاید اسی صبر کے انعام میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا، آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقات اور 5 نمازوں کا تحفہ۔ یہ ایک طرح سے بہت بڑی تسلی تھی۔ پھر روشنی کی کرن مدینہ سے آئی۔ جی، حج کے زمانے میں مدینہ، جسے پہلے یثرب کہتے تھے، سے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال اور زیادہ لوگ آئے۔ عقبہ کے مقام پر وہ بیعت ہوئی تھی۔ جی، بیعت عقبہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو مدینہ بھیجا، قرآن سکھانے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور ان کی کوششوں سے مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ تو جب مکہ میں رہنا بالکل ہی ناممکن ہو گیا تو ہجرت کا حکم ہوا۔ ہاں، پہلے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جانے لگے۔ قریش کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن آپ بحفاظت نکل گئے۔ وہ غار ثور والا واقعہ؟ جی، حضرت ابوبکر رضی اللہ کے ساتھ رات کے وقت نکلے، غار ثور میں 3 دن پناہ لی۔ اللہ نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں سے ان کی حفاظت کی، اور پھر وہ بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ 622 عیسوی کی بات ہے۔ اور اسی سے اسلامی کیلنڈر ہجری سن شروع ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مکی دور ختم، مدنی دور شروع۔ مدینہ میں پھر کیا ہوا؟ ایک ریاست قائم ہوئی؟ جی، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، پھر انصار یعنی مدینہ کے مسلمان اور مہاجرین جو مکہ سے آنے والے تھے کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا، اور ایک بہت اہم کام ہوا، میثاق مدینہ۔ یہ کیا تھا، کوئی معاہدہ؟ یہ ایک طرح سے پہلی اسلامی ریاست کا تحریری دستور تھا۔ اس میں مدینہ میں رہنے والے تمام گروہوں، مسلمان، یہودی قبائل، دوسرے عرب، ان سب کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی گئی۔ مل کر شہر کا دفاع کرنے کا عہد ہوا۔ اچھا، تو ایک منظم معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ اور عبادات وغیرہ؟ جی، اسی دوران روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کا نظام آیا، عیدین کا حکم آیا، اور ایک بڑی سماجی تبدیلی آئی، شراب حرام قرار دی گئی۔ اور لوگوں نے فوراً مان لیا؟ یہ حیران کن بات ہے۔ جیسے ہی حکم آیا، جن کے پاس شراب تھی انہوں نے گلیوں میں بہا دی۔ یہ ایمان کی پختگی تھی۔ لیکن مدینے میں بھی چیلنجز تو ہوں گے، جنگیں ہوئیں؟ ہاں، اب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی تو قریش اور دوسرے مخالفین کی طرف سے خطرات تھے۔ 3 بڑی جنگیں ہوئیں شروع میں، بدر، احد اور خندق۔ بدر میں تو سنا ہے مسلمان بہت کم تھے۔ جی، 313 تھے، اور قریش 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے 624 عیسوی میں، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور احد 625 میں؟ احد میں شروع میں تو مسلمان جیت رہے تھے، لیکن ایک جگہ تیر اندازوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ اور خندق 627؟ اس میں تو دشمنوں نے اتحاد کر کے تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کی۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی۔ یہ نئی حکمت عملی تھی۔ دشمن حیران رہ گئے اور ناکام واپس لوٹے۔ پھر ایک اہم موڑ آیا 628 میں، صلح حدیبیہ۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ گئے۔ قریش نے شہر سے باہر ہی روک لیا۔ کافی گفتگو شنید کے بعد ایک معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر۔ اس کی شرطیں تو بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگتی تھیں۔ 10 سال جنگ بندی، اس سال عمرہ نہیں، اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے تو واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینہ سے مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ جی، بظاہر تو ایسا ہی لگتا تھا۔ صحابہ میں بھی بے چینی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا، اور قرآن نے اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ وہ کیسے؟ اس جنگ بندی سے ہوا یہ کہ پرامن ماحول قائم ہو گیا۔ اب لوگ آزادانہ مل جل سکتے تھے۔ قریش کا پروپیگنڈا کمزور پڑا، لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں کے اخلاق کو قریب سے دیکھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے 18-19 سال میں نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، تو یہ اصل فتح تھی۔ بالکل۔ اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جنگجو مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی امن کے دور میں دنیا کے بڑے بادشاہوں جیسے روم اور فارس کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے۔ اور پھر صرف 2 سال بعد ہی مکہ فتح ہو گیا، 630 عیسوی میں؟ جی، قریش کے اتحادی قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوئے۔
کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی مسلمان اتنی بڑی قوت بن جائیں گے۔ اور مکہ بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا؟ تقریباً معمولی سی مزاحمت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ سب کے لیے؟ جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا ان کے لیے بھی؟ جی، سب کے لیے۔ ابو سفیان جو اسلام کے بڑے دشمن تھے، انہیں بھی معافی ملی، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی اور ہند جس نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا، انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ یہ تو کمال ہے، انتقام کے بجائے رحمت۔ یہی اسلام کی اصل روح تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ اور پھر آس پاس کے قبائل وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر آیا آخری حج 632 عیسوی میں، حجۃ الوداع۔ جی، تقریباً 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کا مرکزی پیغام کیا تھا؟ ان کی اولاد ہے، کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، جان و مال کا تقدس، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا۔ گویا انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ حج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور پھر؟ جی، بیماری بڑھی اور 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف 23 سال کا عرصہ نبوت کا، اور تبدیلی دیکھیں، کہاں وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، اور کہاں یہ کہ ایک منظم ریاست، ایک اخلاقی نظام قائم ہو گیا، دشمن بھائی بن گئے۔ یہ واقعی ایک معجزاتی تبدیلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دل اور کردار بدل دیے۔ وہ تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آج ہم نے اسلام کے آغاز کے اس سفر پر ایک نظر ڈالی، کن حالات میں شروع ہوا، کیا مشکلات آئیں، اور کیسے ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ جی، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ کیسے ایک پیغام اور ایک مثالی قیادت نے انسانی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اور ہم ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی بنیادی تعلیم تھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وہ کون سی خاص بات تھی جس نے اتنے کم وقت میں اتنی گہری اور پائیدار تبدیلی پیدا کی؟ اور کیا آج کا معاشرہ ان اصولوں سے کوئی رہنمائی لے سکتا ہے؟